الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالده إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها. باپ زینا ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، باپ زینا ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سائے فغن رہتی ہے. محترم سامعین، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی اور ولادت کے وقت میں جان کنی کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزارتے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی. وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا قریب آیا، اسے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکیلا بھیجا کہ میرے شوہر نزا کی حالت میں ہے، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں کہ کلمہ پڑھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. والدہ نے جواباً کہا کہ انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی اور پھر ماں سے پوچھا کہ کہے اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیں تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا جی ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کہیں زیادہ سخت ترین آگ میں کیسے جلنا گوارا ہے؟ تو ماں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا. وہ پیٹ جس کی چھاؤں میں کٹی تھی عمر گاؤں میں، وہ پیٹ جس کی چھاؤں میں کٹی تھی عمر گاؤں میں چوم چوم تھک گیا مگر یہ دل بھرا نہیں. محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ اولاد اپنی جگہ خواہ کتنا عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو مگر ماں باپ کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے والدین کو کیا سلا دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازوں کو تحفظ دیا، دکانوں تک ترسا کر خود والدین پر ظلم و ستم کے پار توڑے. ارے والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹھی کے لیے ان کو عیب سمجھنے والوں، جو اس حدیث پر غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے اللہ نے دنیا میں انہیں کیسی سزا دی. اس لیے عزم کرو کہ انسان والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وہ وقت اور تھے کہ بزرگوں کی قدر تھی، وہ وقت اور تھے کہ بزرگوں کی قدر تھی، اب ایک بڑا باپ بھرے گھر پہ ناز ہے. واحد دعوان الحمدللہ رب العالمین.